السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے. میں ہوں ڈاکٹر فضا ماہنور خان اور پروگرام ہے رفا ریہیب ریڈیو شو. سامعین، پروگرام کو فیس بک کے پیج پہ لائیو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور آپ اپنی رائے سے ہمیں وہاں آگاہ بھی کر سکتے ہیں. آج ہم اپنے پروگرام میں ایسے وائرس پہ بات کریں گے جو صرف پاکستان ہی میں نہیں، دنیا کے بہت سارے ممالک میں مشکل کا باعث بنے ہوئے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ڈینگی اور کرونا وائرس کی. سامعین، آج کا پروگرام 2 حصوں پہ مشتمل ہے. پہلے حصے میں ہم ڈینگی پہ بات کریں گے اور دوسرے حصے میں ہم کرونا وائرس پہ بات کریں گے. اقوام متحدہ کے ادارے برائے صحت یعنی WHO نے متنبہ کیا ہے کہ اگر اقوام نے ڈینگی سے بچاؤ کے ضروری اقدامات نہ لیے تو دنیا کی بہت بڑی آبادی کو جانی نقصان ہو سکتا ہے. پاکستان بالخصوص راولپنڈی اسلام آباد میں ڈینگی کی بڑھتی شرح کے باعث ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ڈینگی پہ بات کرنا اور اس کی آگاہی کے اوپر بات کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. ڈینگی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر لیکچرر محمد شعیب صاحب. آپ PhD اسکالر ہیں مولیکولر مائکرو بایولوجی میں چائنا سے. آپ نے فیلوشپ کی ہوئی ہے انوائرمنٹل اینڈ آکوپیشنل ہیلتھ میں تھائی لینڈ سے. بیسک اسپیشلٹی آپ کی ہے لیب ڈائگنوسٹکس جو آپ نے کیا ہوا ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکچرر عرفان ظفر صاحب جو ہمارے ساتھ بات کریں گے کرونا وائرس پہ. آپ نے MPhil کی ہوئی ہے مائکرو بایولوجی میں. آپ کی گریجویشن ہے پیتھولوجی میں جو آپ نے کی ہوئی ہے راولپنڈی میڈیکل کالج سے، اور آپ کا 5 سالہ اپنے شعبے میں تجربہ ہے سعودی عرب اور پاکستان سے. خوش آمدید سر. سامعین، پہلے ہم بات کریں گے ڈینگی پہ. سر، آپ بتائیں گے ہمارے سامعین کو کہ ڈینگی وائرس ہے کیا اور یہ پھیلتا کیسے ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم کے تھرو بہت سارے امپورٹنٹ میٹرز پہ ڈسکشن کے لیے جو کہ بیسیکلی ایک عام آدمی کی رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہیں. رہی بات آپ کے سوال پہ آتے ہیں ڈینگی کے حوالے سے، تو چونکہ آج کل بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں ڈینگی سے، تو ڈینگی کے حوالے سے اگر ہم بیسک پہ بات کریں تو ڈینگی بیسیکلی ایک وائرس ہے. جیسے ہم بہت سارے پیتھوجن سے انکاؤنٹر ہوتا ہے روز ہمارا، جیسے کہ آپ کے سامنے ایک ملیریا ہے. ملیریا آپ کو پیراسائٹ کے تھرو پھیلتا ہے. ایسے ہی آپ کا جو ڈینگی ہے یہ وائرس کے تھرو پھیل رہا ہے. لیکن وائرس جو ہے کس طریقے سے اب لوگوں میں جا رہا ہے، اس کا بیسک سورس ہے جو اس کی سواری ہے وہ ہے مچھر. اگلا لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ ملیریا بھی تو مچھر سے ہوتا ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ اب یہ بات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے کہ جو ڈینگی وائرس ہے یہ ایک خاص قسم کے مچھر سے پھیلتا ہے. آسان الفاظ میں کہوں تو اس مچھر کو ہم کہتے ہیں ٹائیگر ماسکیٹو. جیسے ٹائیگر ہے نا، ٹائیگر کی اسٹرکچر ہے، سفید سفید دھبے ہیں اس پہ، ایسے ہی اس کی ٹانگیں، اس کی جسم پہ آپ کو وائٹ پیچز نظر آئیں گے جو کہ آسانی سے آپ اس کو شناخت اس کی کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ڈینگی کا مچھر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم کریں اس کی مچھر کی، تو مچھر کے حوالے سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا افزائش جو ہے اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، کیسے اس کی افزائش کو یا اس کی گروتھ کو ہم کنٹرول کر کے ہم ڈینگی پہ. یعنی ڈینگی جو ہے وہ اس وائرس کا نام ہے جو مچھر کے اندر ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ڈینگی کا مچھر، یعنی مچھر کا نام ڈینگی نہیں ہے، وہ اس کے اندر جو وائرس موجود ہے اس کا نام ہے. بالکل. اور وہ اس مچھر کے سے ہی پھیلتا ہے. جیسے ہم کورونا میں بات کرتے ہیں کہ کانٹیکٹ سے بھی، یا اگر ہم ایک محدود لمٹ میں بات بھی کریں گے تو اس سے پھیلے گا، لیکن ڈینگی میں یہ والی صورتحال نہیں. بالکل نہیں. آپ کے جیسے میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ مچھر کے تھرو ہی پھیلے گا، اس لیے مچھر امپورٹنٹ ہے جی، جس کے تھرو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ڈینگی کو. جی. تو سر آج کل اس کی شرح کیا ہے، اور کیا یہ اس کی بھی کوئی قسم ہے، کوئی الگ مختلف اقسام ہیں؟ جیسے ہم کورونا کی الگ الگ نام سنتے ہیں، تو اس کی شرح کے بارے میں کچھ بتائیے گا. بالکل، یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے. شرح کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کریسنٹ پاکستان کی ریسنٹ رپورٹ جو شائع ہوئی ہے 8 اکتوبر کی، اس کے مطابق ٹوئن سٹی ہم
چونکہ راولپنڈی میں رہ رہے ہیں تو ہمیں بات کرنی چاہیے ٹوین سٹی کی سچویشن کے حوالے سے. تو تقریباً 1,45,000 لوگوں کے ٹیسٹس کیے گئے ہیں, ان کو اسیس کیا گیا, جس میں سے تقریباً ریشو 3200 کے قریب لوگوں میں ڈینگی پازیٹیو آیا. صحیح. اور دوسرا سوال آپ کا کہ اس میں آپ نے اقسام, جیسے ہم کووڈ کے حوالے سے اس کی ملٹیپل ویریئنٹس کی بات کریں تو بالکل ڈینگی وائرسز کی اگر ہم اقسام کی بات کریں تو یہ 4 قسم کا ہے. ڈینگی وائرس 1, ڈینگی وائرس 2, ڈینگی وائرس 3 اور 4. تو ہم ڈینگی وائرس کی کسی بھی قسم میں سے کسی ایک قسم سے بھی ہم انفیکٹ ہو سکتے ہیں. اب ایک اور سوال کہ کیا اگر کسی کو ایک بار ڈینگی ہو گیا تو کیا دوسری بار ہوگا؟ ہو سکتا ہے. تو اس کا جواب ہے بالکل ہاں. فار ایگزامپل مجھے 1 سال پہلے ڈینگی ہوا, ٹائپ 2 سے ہوا, اور میں اب باڈی میں میرے اینٹی باڈیز بن گئی, میں امیون ہو گیا ہوں. ابھی 1 سال بعد پھر مجھے ڈینگی ہوا اور مجھے شدید علامات اس کی ظاہر ہوئی. اس سے مراد یہ ہے اگر علامات میری بہت زیادہ شدید ہوئی ہیں, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کی دوسری کسی ٹائپ سے انفیکٹ ہوا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ہم اس میں ہم پرائمری اور سیکنڈری رسپانس کی بات کرتے ہیں کہ پہلی بار جب ہوا تو علامات کیسی تھی, دوسری بار ہوا تو تب علامات کیسی تھی. صحیح. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی مختلف اقسام ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ 4 اقسام ہیں, تو ان چاروں اقسام میں علامات مختلف ہوتی ہیں یا اس کی بنیادی علامات ایک ہی جیسی ہیں؟ جی بالکل, بنیادی علامات اس کی ایک جیسی ہی ہوں گی. جیسے میں نے عرض کی تھی پہلے بھی کہ ہم اس کو اگر بات کریں تو اس کو ہم میجرلی ہڈی دور بخار کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے, سمجھی جا سکتی ہے. صحیح. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بخار بہت زیادہ, اور کیا علامات ہوتی ہیں؟ ایک تو بہت زیادہ تیز بخار, اور اس کے علاوہ وہ کیا علامات ہیں کہ جب اگر کسی کے اندر وہ علامات ظاہر ہوں تو اسے فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کا لوگوں کی جنرل آگاہی کے حوالے سے بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں, اگر ہم ڈینگی کی بات کریں آسان الفاظ میں, ڈینگی فیور اس کی ایک ٹائپ ہوگی. علامت کے حوالے سے میں آپ کو ذرا اس کو درجہ بندی کر کے آپ کو میں بتاتا ہوں. ایک سمپل ڈینگی فیور ایک کہلائے گا. دوسرا ڈینگی فیور کی وہ سٹیج جس میں آپ کے خون کے منجمد ہونے یا اس حوالے سے منجمد نہ ہونے کے حوالے سے علامات کچھ ظاہر ہوں گی, یا جب آپ کے جسم پہ کافی ساری سوجن آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو ہم درجہ بندی اس حوالے سے کر سکتے ہیں. تو درجہ بندی میں مزید کلیئر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اگر میں کہوں اسٹارٹ ہم کہتے ہیں فیبرائل فیز, یعنی کہ حرارتی فیز, جس میں آپ کو تیز بخار ثابت ہوگا, تیز بخار ہوگا. آپ کی جو آنکھیں ہیں, آنکھوں اسے ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر, بالکل یہاں آنکھوں میں آپ جب موو کریں گے تو کافی آپ کو پین محسوس ہوگا. خاص طور پہ ہڈیوں کا درد آپ کو, مطلب اس لیے کہہ رہے ہیں نا اس کو ہڈی توڑ بخار, مطلب ہڈیاں نہیں ٹوٹ رہی ہیں لیکن ایسے پین ہو رہا ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. پھر اس کی بہت مائنر علامات میں آپ کہہ سکتے ہیں کبھی کبھی آپ کو پیٹ میں بھی درد محسوس ہو رہا ہے, وومٹنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے آپ کو. اس کی فیبرائل فیز کے حوالے سے علامات ہیں. پھر ایک اور بات بہت ضروری ہے لوگوں کے حوالے سے, بہت اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بخار اتر گیا تو ہم اب ریلیکس ہو جائیں. یہاں پر ہمیں اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اسی پوائنٹ سے, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے, یہاں سے یا تو آپ ٹھیک ہوں گے یا مزید ورسنس کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اسے ہم کریٹیکل فیز کہہ رہے ہیں. یہاں اس کو مانیٹر کرنا, لائک آپ کا 1 سے 4 دن تک بخار رہا, اگر وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو اگلے 2 دن آپ نے زیادہ احتیاط کرنی ہے. پیشنٹ کا ریگولرلی آپ نے 6 گھنٹے بعد بلڈ پریشر دیکھنا ہے. اس کی جسم پہ آپ نے دیکھنا ہے کہیں سویلنگ تو نہیں ہے. نمبر 4 کہ آپ نے اس کے دیکھنے پہ کہیں آپ کے جسم پہ ریڈ سپاٹس تو نہیں نظر آ رہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ہم ڈینگی کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے جسم میں موجود جتنے بھی مدافعتی جو خلیے ہیں ہمارے سیلز جن کو ہم کہتے ہیں, اس میں مین پلیٹلیٹس ہے. پلیٹلیٹ کاؤنٹ کافی ڈیکریز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا بلڈ کاؤنٹ جو ہے اس میں پلیٹلیٹ کو, ہیمیٹوکریٹ کو, ٹی ایل سی کاؤنٹ کو جس کو ہم کہہ رہے ہیں مدافعتی ہمارے خلیے جسم کے جو ہیں اس کو, اور آپ کا ہیموگلوبن لیول, اس کو دیکھیں. آپ کا ڈینگی کی کنڈیشن جیسے جیسے بڑھے گی آپ کا ایچ سی ٹی ہیمیٹوکریٹ لیول اوپر کی طرف جائے گا. اس کو آپ آسان الفاظ میں کیا, ہیمیٹوکریٹ کو کیسے آپ جسم پہ سوجن محسوس کر رہے ہیں,
اس کا آسان مقصد کیا ہے کہ اگر ہم نالیوں کی بات کریں نا، خون کی نالیوں کی، اس میں چھوٹے چھوٹے چینلز ہیں، جو بھی ہم خوراک لے رہے ہیں اس دروازوں کے تھرو، ان چینلز کے تھرو وہ خوراک جسم کا حصہ بن رہی ہے۔ انفیکشن کی صورت میں کیا ہوگا، وہ جو دروازے ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ کھل جائیں گے، صحیح، تو کیا ہوگا کہ جو نالیوں کا پانی ہے وہ باہر آنے کے چانسز زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جب زیادہ پانی کے چانسز ہے، اٹ مینس کہ آپ کا بلڈ والیوم کم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا سارا پانی تو باہر آ رہا ہے۔ تو ہم نے خاص طور پر ہیمیٹوکریٹ جو ہے HCT، میں پھر بتاتا چلوں HCT، یہ آپ کو رپورٹ میں جو ملے اس پہ آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ڈینگی پیشنٹ میں پرٹیکولرلی فلوئڈ انٹیک زیادہ کروانی ہوتی ہے تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ رہے۔ صحیح، تو ٹھیک ہے یہ کچھ سر، جیسے آپ نے نکات ہیں۔ جو جیسے HCT کے بارے میں بتایا اور ڈفرینٹ آپ نے بتایا کہ یہ ٹیسٹ، تو یہ ٹیسٹ ان کی کوئی تشخیص کے بارے میں بھی بتائیے گا ذرا، ڈینگی کی تشخیص کس طرح سے کی جاتی ہے، اور پھر جس طرح یہ اتنے سارے نام ہیں، تو کچھ ایسے لوگ بھی ہمیں سن کا میڈیکل کے شعبے سے اتنا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے وہ کیا اس طرح کی آگاہی ہم دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی تشخیص کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، چونکہ ہم ایک لے مین کی طرح، اگر لے مین کی بات کی جائے، میں کہتا ہوں اگر میری جوتی پھٹ گئی ہے تو میں اسے نائی کے پاس کبھی بھی نہیں لے کر کے جاؤں گا، کیونکہ وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ علامات بہت ساری چیزوں کی، بیماریوں کی ہمیں لگتا ہے، ایک عام آدمی کو لگتا ہے ایک جیسی ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے ریکمینڈڈ کیا ہے، آپ اپنے معالج کے پاس جائیں، وہ آپ کی طبیعت کو اسیس کرے گا اور پھر آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے کہ آپ کو آپ کے یہ کنڈیشن کس پرٹیکولر میڈیکل کنڈیشن میں فال کر رہی ہے، تو وہ آپ کو اگر بتائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس طریقے سے یہ ہے کہ آپ اپنا فائنینشیل لاس بھی نہیں کریں، اپنی طرف سے آپ ٹیسٹ کروا رہے ہیں، لیب میں گئے، اپنا فائنینشیل لاس بھی آپ کریں، تو بہتر ہے آپ ڈاکٹر آپ کو جو ریکمینڈ کرے آپ وہی کریں۔ ویسے جنرلی اگر آپ بات کریں، گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس نے ہدایت جاری کی ہیں، چونکہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے ڈینگی، تو یہ 4 پیرامیٹر جیسے میں نے آپ کو بتائے، آپ کا مدافعتی سسٹم کے سیلز، نمبر 2 آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ، نمبر 2 آپ کا ہیمیٹوکریٹ HCT، اور نمبر 4 ہیموگلوبن۔ یہ 4 پیرامیٹرز کا ٹیسٹ 80 روپے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ہدایت دی ہیں جو لیبس کر رہی ہیں۔ تو سمجھ رہے ہیں آپ کا اگر بخار 2 دن تک آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ یہ ٹیسٹ کروا کے اپنے معالج کے پاس لے جائیں، جس کی بیس پہ آپ وہ ڈاکٹر بہتر بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہ ایک ٹیسٹ ہے جی، یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے یہ کہ یہ چاروں چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ اور خاص طور پہ تشخیص کی بات آپ نے پوچھی، تو تشخیص کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو NS1 اس کا نان اسٹرکچرل پروٹین پارٹ ہے جو کہ ڈائگنوزس میں استعمال ہوتا ہے، کہ اگر آپ کے جسم میں وائرس انٹر ہوا ہے یا نہیں، اس کی موجودگی وہ شو کرے گا NS1۔ ٹھیک ہے، جہاں تک بات ہے IgM لیول کی، تو IgM لیول چونکہ آپ کو پہلی بار انفیکشن ہو رہا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی جو ہے بات کی تھی اس حوالے سے، اگر آپ کو پہلی بار انفیکشن ہو رہا ہے تو آپ کا جسم اس کے خلاف مدافعتی نظام بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا۔ جی، جیسے میرے گھر ایسا مہمان آ رہا ہے جو فرسٹ ٹائم آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا اس کو کیا پسند ہے، تو میں ششوپن کا شکار ہوں گا، تھوڑا ٹائم لگ جائے گا مجھے اس کے لیے چیزیں پریپیئر کرنے میں۔ اب مجھے پتا ہے کہ آلریڈی میرا بھائی اگر میرے گھر مہمان بن کے آ رہا ہے تو مجھے پتا ہے اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں، میں فوراً سے اس کے لیے تیار کروں گا۔ تو جسم بھی ایسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے، اگر آلریڈی ایک جسم امیون ہو چکا ہے کسی ایسے جراثیم کے خلاف جو پہلے بھی باڈی میں آیا تھا، تو باڈی بہت کوئکلی رسپونڈ کرتی ہے اس کے اگینسٹ۔ لیکن اگر کوئی انفیکشن نیا ہے تو باڈی اس کے لیے، تو IgM کے حوالے سے میں بات کروں کہ IgM اینٹی باڈیز جو ہیں وہ اگر آپ ارلی فیز میں تو آپ IgM مت کروائیے، کیونکہ وہ بنا ہی نہیں ہوگا۔ سو اگر ہم ڈینگی ڈائگنوزس کی بات کریں تو NS1 جو ہے موسٹ ریکمینڈڈ ہے، جو کہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے جسم میں ڈینگی وائرس داخل ہوا ہے یا نہیں۔ اور وہ تو کافی دفعہ بھی کرانا پڑتا ہے نا، جب آپ کو ڈینگی ہو گیا ہوا ہے تو آپ ٹیسٹ بار بار کرائیں؟ نہیں، اس طرح کا بھی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو بیسیکلی ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈینگی وائرس آپ کے پلیٹلیٹس کو افیکٹ کرتا ہے، آپ کی نالیوں کو افیکٹ کرتا ہے، خون کی نالیوں کو، تو اس کو اسیس کرنے کے لیے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ اپنا CBC ٹیسٹ جو میں نے آپ سے بتایا وہ آپ ڈیلی بیس پہ کروائیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ آیا کہ آپ
فیبرائل سے کریٹیکل میں آ گئے ہو, جی جی کریٹیکل سے آپ ریکوری فیز میں جا رہے ہو یا ورس جا رہے ہو. جی بالکل, میں سی بی سی کی بات کری تھی, وہ جو آپ نے پہلے بتایا کہ وہ عام طور پہ بھی کیا جا رہا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ. صحیح, اور وہ بہت ہی ایسے پرائز ہے اس کی, جی 80 روپے میں آپ کرا سکتے ہیں, جیسے کہ گورنمنٹ نے انسٹرکٹ کیا لیبس کو, تو اس حوالے سے ایک عام آدمی کے لیے بہت اچھا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ ڈیلی بیسس بھی اپنا کروائے, تو اسے اندازہ ہوگا کہ اسے ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے یا وہ گھر پہ ٹھیک ہو سکتا ہے. صحیح. تو اس کے علاج کے بارے میں, جیسے ابھی آپ کی بات سے ہی ایک بات نکلتی ہے کہ جیسے ویکسینیشن بھی تو یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے جراثیم ڈال دیں جسم میں, اور وہ ایک اپنا متفادی جو آپ کا سسٹم ہے اس کو بہتر کر سکیں. تو اس کی ویکسینیشن کا عمل کہاں تک پہنچا, اور کیا اس کی کوئی ویکسین ہے, اس کا علاج اس طرح سے ممکن ہے؟ جی ابھی تک تو اس کی ٹریٹمنٹ وہی سمٹومیٹک بیس ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جیسے جیسے آپ کے سمٹم اس کے اکارڈنگلی. پرٹیکولرلی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو, کہ سیلف میڈیکیشن کو اوائڈ کریں. جی, کیونکہ آپ کو نہیں پتا جو آپ میڈیسن کھا رہے ہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو اس پرٹیکولر کنڈیشن جس سے آپ سفر کر رہے ہو. تو آپ کا معالج ہی ہے جو آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ کو یہ دوائی کھانی ہے یا نہیں. لیکن سامعین کے لیے میں عرض کرتا چلوں, جتنے بھی پین کلر کے میڈیسنز ہیں درد کو کم کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اس کا میجر سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ آپ کی پلیٹلیٹ کو مزید بلاک کرتا ہے. تو اگر آپ ڈینگی سے سفر کر رہے ہیں, آپ کے پلیٹلیٹ ڈاؤن ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ پین کلر اوائڈ کریں تاکہ آپ کی پلیٹلیٹ کاؤنٹ مزید افیکٹ نہ ہو اس سے. باقی جو بھی آپ کا معالج آپ کو گائیڈ کرے آپ اس کے مطابق چلیں, کیونکہ آپ کا دیکھیں یہ تمام فیلڈز, یہ ہر فیلڈ اسی لیے ڈیولپ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہر ایک خاص بندہ ایک خاص چیز کو ڈیل کر کے آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکے. جہاں تک بات ویکسین کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو ویکسین اس کی ابھی تک بند نہیں ہے, ابھی تک انڈر ٹرائل ہے. تو ابھی اس کے ٹرائل فیلیور بھی ہوئے ہیں. تو کیونکہ ڈینگی وائرس بھی RNA بیسڈ وائرس ہے, اس میں بھی جیسے کہ کووڈ ہے, اس پیریوڈ پہ ہم بات ابھی سر کریں گے بعد میں بات, تو اس میں چینجز آتی ہیں, تو اس چینجز کی وجہ سے جو ہے اس کی وجہ سے ابھی تک اس کی ویکسین سکسیسفل نہیں ہو سکتی. صحیح. تو جب کوئی ایسی وبا کی ہم بات کرتے ہیں, کسی ایسی بیماری جس کی ویکسینیشن بھی نہیں موجود ہوتی ہے, اور جس کے علاج میں بھی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بالکل کلیئر پکچر, صاف ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم لیں گے تو اس سے یہ چیز بہتر ہو جائے گی. تو ایسی بیماریوں میں اور ایسی وبا میں تو سب سے بہترین چیز ہم بچاؤ کی طرف آتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بچا لیں کہ ہم وہاں تک پہنچے ہی نہ کہ ہمیں اتنی ساری علامات اور اتنے سارے مسئلے مسائل سے گزرنا پڑے. تو اس کے بچاؤ کے لیے اگر آپ تھوڑا ہمارے سامعین کو بتائیں کہ کیا کیا وہ کر سکتے ہیں, کیا اقدامات لے سکتے ہیں. بالکل, آپ کا اچھا کویشچن یہ بھی, کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جی دیکھیں, ہمیں بیس کی طرف جانا چاہیے, جڑ کیا ہے. جی, ڈینگی کے پھیلاؤ میں جڑ کیا ہے, آپ کا ماسکیٹو. ایسے ہی. تو ہم نے کوشش کرنی ہے ہر وہ سٹیپ لینا ہے جو اس کی افزائش کو روکے. صحیح. اب اس کے لیے افزائش کے لیے خاص سیزن مونسون کا سیزن, صحیح. جب آپ کا بارشیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ. بارشوں میں کیا ہے, دھوپ بھی نہیں ہے کہ پانی ایکسٹرا پانی بخارات بن کے اڑ جائے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے گھروں میں بھی آپ کے جو بھی اسٹیگنٹ واٹر ہے, کھڑا پانی ہے, اس کو آپ ڈسکارڈ کریں, اس کو آپ گرائیں, ٹھیک ہے, اور جگہ کو کلیئر کریں, کیونکہ یہی صاف پانی ہوگا جو مین آپ کو کوشن پرووائڈ کرے گا مادہ مچھر کو انڈے دینے کے لیے اور انڈوں کی افزائش. جی, یہ بڑی اہم بات ہے کہ صاف پانی. جی بالکل, کیونکہ آکسیجن ڈیمانڈ جو ہے, بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ, وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے باقاعدہ اس کی افزائش کے لیے, جو اس کی لیٹر سٹیجز ہیں مچھر بننے تک, ٹھیک ہے. تو ہم دو طریقے سے ہم کہتے ہیں, ایک ایکویٹک یعنی کہ پانی کی اس کی زندگی, دوسرا ٹرشریل جو اس نے مچھر بننے کے بعد جو زندگی گزارنی ہے. دو طریقے سے ہم اس کی کنٹرول کو روک سکتے ہیں. نمبر 1, آپ پہلے طریقے میں آپ یہ ہے کہ پانی کوشش کریں جتنے بھی لارول سٹیج پہ ہے, جو پانی میں لاروا وغیرہ بن رہے ہیں, ان لاروا اگر آپ کو کہیں نظر, پہلے تو آپ پانی کھڑا ہونے ہی نہ دیں کہیں. صحیح. اگر آپ کو کہیں لاروا وغیرہ نظر آئیں تو آپ فوراً ان کو تلف کریں. صحیح. اس کے لیے اگر بہت سارے ایسے آؤٹ ڈور ریکریشنل ہوتے ہیں جہاں پہ تالاب وغیرہ بھی ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ وہ کے ٹائم یا جو اس کا مین بریڈنگ ٹائم ہے
اس میں پیٹرول اور ڈیزل کی ایک بہت ڈیلیوٹڈ سی محلول بنا کے وہ اس میں کر سکتے ہیں، تاکہ ایک فلم بیسیکلی ہم نے بنانی ہے پانی کی تہہ کے اوپر، کیونکہ انڈا جو ہے وہ جو انڈے دیتی ہے وہ پانی کی تہہ کے اوپر ہی ہوتا ہے، سرفیس پہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بس فلم جو بن رہی ہے اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے وہ انڈے اس کے تلف ہو سکتے ہیں۔ سیکنڈ امپورٹنٹ فیکٹر، جیسے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم باڈی بلڈنگ کریں، ہمارے مسلس بڑے ہو گئے، بلڈ ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے مسل کی اڈاپٹیشن ہے۔ سملرلی جو ڈینگی ہے، ماسکیٹو ہے، اس کی جو انڈے ہیں ان میں اب یہ اتنی ریزسٹنس ڈیولپ ہو گئی ہے کہ وہ خشک جگہوں پر سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کہیں پر پانی خشک ہو چکا ہے، ڈرائی ہو گئی ہے، تو بہتر ہے ایک ڈٹرجنٹ ڈال کے پانی میں ایک محلول سا بنا کے اس ڈرائی پلیس پہ بھی آپ پانی ڈال دیں، کیونکہ ایک عام آنکھ سے تو آپ اس ایگ کو نہیں دیکھ سکتے، تاکہ وہ جو پاسبلی ایکسپیکٹڈ اور ان ایکسپیکٹڈ پاسبلٹی، منیمم پاسبلٹی ہو، وہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فاگنگ، آپ فاگنگ کروائیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 آپ ماسکیٹو ریپیلنٹ یوز کریں۔ تھرڈلی آپ اسپرے ایسی جگہوں پہ، ڈارک پلیسز پہ کریں جہاں پر آپ کو لگتا ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا گھر میں گھڑی لگی ہوئی ہے، کیا پتہ اس کے پیچھے بہت سارے مچھر چھپے بیٹھے ہوں یا انڈے ہوں، ٹھیک ہے، بہت سارے مچھر چھپے بیٹھے ہوں آپ کے، یا آپ کا بیڈ کے نیچے ہے، کاؤچ کے نیچے ہیں، مطلب ایسی جہاں پر ایزیلی مچھر جو ہے وہ سٹے کر سکتا ہے، تو وہ تمام جگہوں پر آپ سپرے کریں۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی بڑا اچھے انیشیٹو لے رہی ہے، بلکہ ابھی میں اپنا کہوں مجھے بھی ڈینگی ہوا تھا، سو گورنمنٹ آف پاکستان ایکچولی یہ جو ڈینگی سرویلنس پروگرام کے انڈر جو ادارے کام کر رہے ہیں، دے آر ایکچولی گیٹنگ دا ڈیٹا، ٹھیک ہے، فرام دا لیبس، وہ انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے مجھ سے نام پوچھا، میری خیریت دریافت کی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے ایریے میں فاگنگ ہوئی ہے، میں نے کہا نہیں ہوئی، یعنی کہ جب آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ٹیسٹ ہونے کے بعد اگر آپ پازیٹیو آتا ہے یعنی آپ کو ڈینگی ہے، تو پھر آپ کو فون آتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے علاقے میں دھواں دیا گیا ہے یا فاگنگ ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد جب میں نے ان سے عرض کی کہ نہیں ہوئی اور میں اب صحت یاب ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ دیکھیں گورنمنٹ اپنی ایفرٹ کر رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فاگنگ ہوئی ہے، اس کے بعد جیسے میں نے ان سے عرض کی کہ ہمارے ہاں فاگنگ نہیں، اس کے بعد ایک ٹیم آئی جنہوں نے باقاعدہ فاگنگ کی اور بہت صحیح۔ اور کسی کو ایسے لگے، محسوس ہو کہ ہمارے علاقے میں یا اس طرح کیس زیادہ ہو گئے ہیں یا فاگنگ کی ضرورت ہے، تو کیا وہ بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل، آپ اداروں کو کانٹیکٹ کریں، آپ اداروں کو کانٹیکٹ کریں، جگہ جگہ ٹیمیں موجود ہیں، وہ آپ کو رسپونڈ کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ یہ ڈینگی کا تو اس طرح کا ہے کہ جیسے کولر ہوتے ہیں ہمارے، تو اب یہ اس طرح کا موسم ہے کہ اب وہ کولر استعمال نہیں ہو رہے، اس میں پانی جو تھوڑا بہت بھی پڑا رہ گیا ہے، یا کولر کی جو پچھلی جگہ سطح ہوتی ہے وہ بھی کافی وہ اس طرح نمی دار ہوتی ہے، تو وہ بھی۔ دوسرا یہ کہ جو اگر ہم لوگوں نے گھر میں کوئی پیٹس رکھے ہوئے ہیں، کوئی جانور رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو جو پانی دیا جاتا ہے وہ بھی صاف پانی دیا جاتا ہے، بالکل، تو اس کے اوپر بھی بننے کا ایسے ہی ہوگا۔ آپ کوئی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں ڈینگی کے حوالے سے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے بچا، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کو خود بھی ڈینگی گزرا ہوا ہے، جی بالکل، تو اس سے وہ کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور کس طرح دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی؟ بالکل صحیح ہے۔ آپ دیکھیں ساری ہم نے تمام باتیں کر لی، اس کا مقصد آپ کے لیے آگاہی پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ سو آسان الفاظ میں آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولہ بیان کرنا چاہوں گا، ایک چھوٹا سا فارمولہ جو میں نے اپنے ذہن میں ترتیب دیا، ٹرپل پی کو آپ یاد رکھیں، پی پی پی، اس سے پاکستان پیپل پارٹی نہیں بنتا، اس سے پہلے پی سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے پینک نہیں ہونا۔ اس کو ڈینگی آپ کو پتہ لگ گیا ڈینگی ہو گیا تو آپ نے اس کو ذہن پہ سوار نہیں، کیونکہ نفسیات کی جنگ جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ پلیٹلیٹ، آپ نے پلیٹلیٹ کے پیچھے نہیں بھاگنا، اتنا پریشان نہیں ہوگا کہ پلیٹلیٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں، کیونکہ جب آپ فیبرائل فیز سے آگے جاتے ہیں تو آپ کے پلیٹلیٹ تھوڑے سے ڈاؤن ہوتے ہیں، بٹ آپ نے امپورٹنٹلی خیال کس چیز کا رکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ آپ کے باڈی میں ہیمریجک اگر سمٹمز ڈیولپ ہو رہے ہیں دین یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ پلیٹلیٹ کاؤنٹ دیکھ رہے ہیں 40,000 ہو گئے، 50,000 ہو گئے، تو اٹس فائن، آپ اپنے باڈی کو ہائیڈریٹ کر کے رکھیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور ٹرپل پی وہی بات ہوگی، ٹرپل پی سے تھرڈ پی سے بنے گا پانی، آپ پانی سے دوستی کریں، اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں، پانی پئیں، فلوئڈ انٹیک لیں، اور بہت سارے یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے کافی عرصے سے پپیتے کے پتوں کا ایکسٹریکٹ کے حوالے سے،
تو بہت ساری ریسرچ ابھی میں دیکھ بھی رہا تھا تو اس میں بیسیکلی اس کا پلیٹلیٹ سے موسٹلی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا اینٹی وائرل ایفیکٹ ضرور ہے. صحیح. ٹھیک ہے، کہ وائرس کے خلاف جیسے ہم اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں جراثیم کو مارنے کے لیے، بیکٹیریا کو مارنے کے لیے، ایسے ہی پپیتے کے پتوں کا اتنا امپیکٹ ضرور ہے کہ اس سے اس کی اینٹی وائرل پراپرٹی ہے. تو یہ ہے کہ آپ کے وائرس کو کوپ کرنے کے لیے وہ ایک اچھا سولوشن ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک مکس قسم کی رائے ہے. سو میں ضروری سمجھا کہ ایک متھ ہے، ہر بندہ پریشان ہوتا ہے پپیتے کے پتے کہاں سے ملیں گے. سو پپیتے کے پتے نہیں بھی ملتے تو پریشان نہ ہوں، آپ اپنا پانی پورا رکھیں اور ہاں اپنے معالج سے کانٹیکٹ میں رہیں. ہوپ فلی یو ول بی فائن، کیونکہ یہ بھی سیلف لمیٹنگ سا ہے، کیونکہ اس کی ٹریٹمنٹ تو ہے نہیں. تو سیلف لمٹ سے باڈی اس کے خلاف خود ہی مدافعتی نظام کے تھرو اس سے لڑائی کر کے، اور انشاءاللہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، خوراک کا خیال رکھیں گے تو جیت آپ کے مدافعتی نظام کی ہوگی. جی تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ شعیب صاحب. اب ہم بات کریں گے اس عالمی وبا کی جس نے صرف پاکستان ہی نہیں بہت بڑے بڑے ممالک کو بالکل اس طرح کر دیا تھا کہ ان کو پریشانی کے عالم میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ہم نے اپنے کاروبار زندگی کو آگے کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اس سے پہلے سامعین میں آپ کو بتا دوں آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے. میں ہوں ڈاکٹر فضا مہنور خان اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈینگی اور کرونا وائرس کی. کرونا وائرس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عرفان ظفر صاحب موجود ہیں. سر پہلے تو میں ہمارے سامعین کو کچھ بتائیے گا کہ یہ جو ایک عالمی وبا ہے یہ آئی کہاں سے، اور دوسرا اس کی شرح اور پھیلاؤ کیا چل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میم. میں سب سے پہلے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا مشکور ہوں جنہوں نے ایک اہم بیماری کی طرف ہماری توجہ مبذول کرانے کے لیے اس پورے پروگرام کو آرگنائز کیا. تھوڑا سا میں بنیادی بات کروں گا، تھوڑا سا بیسک انٹروڈکشن کی تھوڑی سی بات ہو جائے کہ کووڈ بیسیکلی ہے کیا اور اس کو کووڈ کیوں کہا جاتا ہے. کووڈ جو ہے وہ جس خاندان سے بلونگ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرونا وائرس کی فیملی ہے وہ، اور یہ جو وائرسز ہیں یہ سانس کی بیماری کاز کرتے ہیں، یعنی کہ سانس کی تکلیف کرتے ہیں. اور کرونا وائرس کو کووڈ-19 کا نام عالمی ادارہ صحت نے WHO نے 2019 میں دیا تھا، جو کہ مخفف ہے کرونا وائرس انفیکشیس ڈیزیز کے. یہ وائرس جو ہے بیسیکلی جو اس کا ٹارگیٹ ہے یہ آپ کی سانس کی نالی سے ہوتا ہوا الٹیمیٹلی اینڈ پہ جا کے جب یہ شدت اختیار کر لیتا ہے یا اس کی بیماری میں شدت آ جاتی ہے تو یہ انسانی پھیپھڑوں پہ جا کے اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا ہے اور وہاں پہ آکسیجن کی کمی پیدا کرتا ہے. اب کرونا وائرس جو ہے بیسیکلی کہاں سے شروع ہوا اور کون سا ایسا جو ہے کنٹری جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلا کیس رپورٹ ہوا تو وہ ہمارے پاس چائنا ہے. چائنا کا ایک سٹی ہے ووہان، وہاں پہ دسمبر 2019 میں پہلا کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوا کرونا وائرس کا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی وہاں کی جو لوکل مارکیٹ ہے، کیونکہ یہ وائرس اس کے بارے میں جو ابھی تک تحقیق ہوئی ہے یا اس کے بارے میں جو ابھی تک انہوں نے رپورٹنگ کی ہے، جو اس پہ مطالعہ ہوا ہے، اس کے حساب سے یہ وائرس جو ہے وہ جانوروں کے ذریعے پھیلتا ہے. اور ایک یہ تحقیق بھی اس کے اوپر ہوئی ہے کہ یہ جانوروں سے جانوروں میں نہیں پھیلتا. ٹھیک ہے، یہ وائرس تب پھیلتا ہے کہ جب آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ جن کے اندر یہ وائرس موجود ہے، تو وہاں سے یہ وائرس اس انسان میں منتقل ہو جاتا ہے. اور ایک اور اہم بات اس وائرس کے پھیلاؤ سے ریلیٹڈ جو ہم آگے جا کے بات بھی کریں گے کہ یہ ایک انفیکشیس ڈیزیز ہے. انفیکشیس ڈیزیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہے. تبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ SOPs کو فالو کریں، آپ فاصلہ رکھیں، آپ ماسک پہنیں، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہے. جی، تو اس کی شرح جیسے میں بات کر رہی تھی کہ ہمارے ملک نے الحمدللہ یہ ایک اعزاز حاصل ہمیں کہ ہم نے بڑے بہترین طریقے سے
اس کو کنٹرول کیا پہلے بھی, اس کو روک تھام میں اس میں ہماری عوام کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ان لوگوں نے بالکل ایس او پیز کا خیال رکھا, جو ہدایات ہمیں دی گئیں WHO کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, ہم نے ان کو فالو کیا. تو اب اس کی شرح کیا ہے؟ جی میم, بڑا اچھا کویسچن ہے آپ کا. ایکچولی اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور ہماری گورنمنٹ کے اچھے سٹیپس سے, ہمارے لوگوں کے تعاون سے, اور بہت سارے اس میں عوامل ایسے ہیں جنہوں نے اس کو کرنے میں اور ایک جو تسلی بخش شرح ہے اس میں لانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ مطلب ایک ٹائم وہ بھی آیا جب ہم اپنی ٹوئن سٹیز کی بات کریں, اپنے 2 شہروں کی بات کریں, جیسا کہ راولپنڈی اسلام آباد ہے, تو ہماری شرح 18% تک گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر وہاں پہ گورنمنٹ کا انیشیٹو اچھا تھا, NCOC نے بہت اچھے طریقے سے اس کو مانیٹر کیا, اور ابھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ریشو لیس دین 1% ہے, یعنی کہ 1% سے کم ہے, اور ریسنٹلی یہ تقریباً 0.88% کے قریب ہے. اب اس میں ایک تو سوشل میڈیا کا بڑا اچھا کردار رہا, انہوں نے اویئرنیس دی, گورنمنٹ کے کچھ سٹیپس یا کچھ اقدامات بڑے اچھے تھے, جس میں لاک ڈاؤن کا جو عمل تھا وہ بھی بڑا اہم رہا, اس نے بھی اس کو ڈیزیز کو کنٹرول کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اس کے علاوہ لوگوں کی اپنی بہت زیادہ اس میں ایفرٹ رہی, کوشش رہی, لوگوں نے کوشش کیا کہ کوئی پرسن اگر آلریڈی اس سے سفر کر رہا ہے یا اس سے متاثر ہے تو اس نے اپنے آپ کو کرنٹینہ میں کر لیا, اس نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا. تو یہ سارے فیکٹرز مل کے انہوں نے اس وائرس کو جو پھیلاؤ کی شرح میں کمی لانے میں جو ہے مدد دی ہے. جی, اور باقی اس کے جہاں تک پھیلاؤ کی بات ہے تو یہ وائرس جو ہے, جیسا کہ میں نے پہلے تھوڑا سا ذکر کیا, یہ انفیکشیس ڈیزیز ہے, ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے. تو جس مریض کے اندر یہ وائرس ہوگا, یہ بیسیکلی وائرس جب اس کا آپ شکل دیکھیں یا اس کا اسٹرکچر دیکھیں تو یہ ایک کانٹے نما اسٹرکچر ہوتا ہے جس کے اوپر اسپائکس پروٹینز ہوتی ہیں. یہ پروٹینز جو ہیں انسان کے اندر جاتی ہیں ناک اور منہ کے ذریعے اور سانس کے ذریعے ہوتے ہوئے یہ پھیپھڑوں تک جاتی ہیں, جہاں پہ اس کے ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں. یہ ریسیپٹرز کے ساتھ یہ والی پروٹین جا کے بائنڈ کر جاتی ہے یا مل جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ ڈیزیز ہوتی ہے. اور ابھی بہت ساری اسٹڈیز جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ ریسیپٹرز آل اراؤنڈ دا باڈی, پورے جسم پر اس کے ریسیپٹرز موجود ہیں. تو یہ پھیپھڑوں کے ساتھ ساتھ پورے جسم کے جو باقی جو آرگنز ہیں, جو ہمارے نظام ہیں, ان کو بھی یہ وائرس متاثر کرتا ہے. اس کا پھیلاؤ کا ذرا ایک طریقہ جو ہے وہ ذرا خطرناک ہے ڈینگی سے بھی زیادہ, کیونکہ ڈینگی یہ کہ اگر ہم مچھر کو روک دیں تو ہم پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں, لیکن کرونا کیونکہ یہ ہے بھی عالمی وبا, اسی لیے ہے کہ اس کا پھیلاؤ کا طریقہ بھی ذرا بہت زیادہ تیزی سے یہ پھیلتا ہے. اصل ہم سنتے ہیں کہ لہر آ رہی ہے, دوبارہ سے ایک لہر آ رہی ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ ویو تھی, اب یہ سیکنڈ ویو ہے. تو ان لہروں اس سے تھوڑا سا ہمیں ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ ان لہروں سے کیا مراد ہے. جی میم, لہروں سے ریلیٹڈ جو آگاہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے بارے میں جانکاری ہے, اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ پہلی لیئر آ گئی ہے, دوسری لیئر آ گئی ہے, تیسری لیئر آ گئی ہے. اصل میں یہ وائرس جو ہے, ہم میڈیکل میں ایک ٹرم پڑھتے ہیں میوٹیشنز بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی تبدیلی جو وائرس ہے وہ اپنی حالت تبدیل کرتا رہتا ہے. کیوں کرتا رہتا ہے؟ کیونکہ اس وائرس نے اپنے آپ کو اس ماحول میں, اس انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ وائرس کے اگینسٹ جسم کے اندر اس کے خلاف امیون سسٹم, دفاعی نظام کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وائرس کوشش کرتا ہے کہ میں اس دفاعی نظام سے خود کو بچاؤں, تو یہ اس لیے اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے, اپنے آپ کو موڈیفائی کرتا رہتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا میم, جو چھوٹے ہمارے مائکرو آرگنزمز ہیں, بیکٹیریا وغیرہ, فنجائی وغیرہ یا وائرسز کی بات ہم کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ بہت سے وائرسز, بیکٹیریا جو ہیں وہ ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں کسی دوائی کے اگینسٹ, یعنی کہ اس کے اگینسٹ وہ مزاحمت پیدا کر رہے ہیں. عام زبان میں جیسے کہا جاتا ہے کہ اب دوائی اثر نہیں کر رہی ہے, کام نہیں کر رہی ہے. بالکل, دوائی اب اثر نہیں کر رہی. اس کی میم وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بیکٹیریا یا وائرس یا مائکرو آرگنزم ہے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے یا اڈاپٹ کر لیتا ہے, تبدیل کر لیتا ہے, اپنے اندر وہ تبدیلیاں لے آتا ہے جس سے وہ اس میڈیسن سے یا اس دوائی سے خود کو بچا سکے. تو یہ جو لہریں ہیں, جو کووڈ کی ڈفرینٹ ویوز کی ہم بات کرتے ہیں, یہ بیسیکلی اس کی تبدیل شدہ حالت ہے. جیسا کہ الفا ویریئنٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ یو کے سے اوریجنیٹ ہوئی, وہاں سے یہ شروع ہوئی. پھر سیکنڈ جو ہمارے پاس بیٹا ہے وہ ویریئنٹ جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ساؤتھ افریقہ سے سٹارٹ ہوئی. پھر ہمارے پاس گیما ہے جو برازیل سے کہا جاتا ہے کہ یہ شروع ہوئی یہ لہر. اور چوتھی جو ہے وہ دہلی انڈیا سے سٹارٹ ہوئی ہے جس کو ہم ڈیلٹا ویریئنٹ کہتے ہیں, جو
تھوڑا ابھی اس کا امپیکٹ چل بھی رہا ہے ہماری کمیونٹی میں. یعنی کہ ہر لہر کے ساتھ یہ وائرس مزید اپنے اندر طاقت لے کے آتا ہے, مزید اپنی شکل کو بہتر کر کے, اور جو ہم نے پہلے اس کو روکنے کے لیے انتظامات کیے ہوتے ہیں ان کو توڑنے کے لیے جی میم مزید بہادر ہو کے آتا ہے. بالکل ایسے ہی میم, جو آپ نے پہلے جو امیون سسٹم اس کے خلاف پہلے کام کر رہا ہوتا ہے, وہ جو نئی لہر ہے اس میں وہ اپنے آپ کو اس کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتا ہے, اس سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑھا لیتا ہے. جی, تو کیا اس کی علامات بھی بدلی ہیں وقت کے ساتھ, یا علامات جو بنیادی علامات تھیں وہ وہی رہی ہیں؟ میم اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی جو بنیادی اس کی علامات ہیں وہ ایک جیسی رہتی ہیں, جو عام علامات کہتے ہیں, اور بعد میں بس یہ تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کچھ مطلب پیشنٹس میں جو دفاعی نظام ہے وہ اس کے اگینسٹ رسپانس کر لیتا ہے یا اس کو روک لیتا ہے, تو اس میں بیماری کی شدت کم آتی ہے. لیکن بعض لہروں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وائرس تھوڑا سا اپنی شدید جو اس کے علامات ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے. تو لیکن جو عام علامات ہیں وہ اس وائرس کی چاروں ویریئنٹس کی وہ ایک جیسی ہیں. جی, عام علامات کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی, عام علامات میں میم یہ جو نارملی اس انسان کے اندر جس کے اندر یہ وائرس انٹر ہو جاتا ہے, اس کا ایک انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو 14 دن کا ہے. نارملی 14 دن کے اندر یہ اپنے جو تمام جو علامات ہیں ان کو ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے, لیکن شروع میں ہی آہستہ آہستہ اس کی علامات شروع ہو جاتی ہیں. عام علامات میں جو کرونا کے مریض ہیں ان میں بخار ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ کھانسی ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ان کے سونگھنے اور چکھنے کی جو حس ہے وہ جو ہے متاثر ہوتی ہے. یہ اس کی کامن علامات ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی علامات ہیں جو کم ظاہر ہوتی ہیں, جو نارملی ہر ایک انسان میں یا ہر ایک اس مریض میں جو کرونا کا مریض ہے اس میں نہیں ہوتی. ان میں سر کا درد ہے, گلے کی خراش ہے, موشن وغیرہ ڈائریا جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے, اور اس کے علاوہ مطلب سستی کائلی تو ایسوسیٹڈ ہوتی ہے تھوڑی بہت, لیکن بہت کامن نہیں ہے. جی. اور پھر تیسری سٹیج اس میں آتی ہے اس کی علامات میں, جو کہ پیچیدہ علامات میں سے آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسی علامات ہوتی ہیں جس میں آپ کو پیشنٹ کو فوری طور پہ ہسپتال میں منتقل کرنا پڑتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ وائرس سانس کی نالی سے ہوتا ہوا پھیپھڑوں تک پہنچتا ہے تو یہ وہاں پہ جا کے جو آکسیجن ہے اس کی سیچوریشن کر دیتا ہے, یعنی کہ آکسیجن کی کمی کر دیتا ہے. آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سانس کی دشواری ہو جاتی ہے, اور سانس کی بحالی ممکن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اموات بھی دیکھتے ہیں. جی, اور یہ کبھی کبھار یہ اتنی شدید ہو جاتی ہے یہ سیچوریشن کہ پیشنٹ کا ریکور کرنا ممکن نہیں ہوتا. اور اس صورتحال میں آپ کو فوراً سے مریض کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ اس کے آکسیجن کے لیول کو مینٹین کر سکیں یا باہر رکھ سکیں. جی, علامات کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کچھ لوگ ایسے بھی دیکھتے ہیں جن کو پہلے کوئی علامت نہیں ہوتی, لیکن جب اگر وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں کہیں باہر جانے کے لیے, بیرون ملک جانے کے لیے یا کسی وجہ سے, تو وہ ان کو کرونا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں کوئی علامات نہیں ہوتی, تو ان کی کیا تشخیص کے لیے, یا جن کو علامات ہیں ان کی بھی تشخیص کے لیے کیا عمل ہے؟ میم کرونا کے ایسے مریض بھی ہیں جن میں کوئی کسی قسم کی علامات ظاہر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا بھی ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کرونا ہوا ہے لیکن ہمیں کوئی کسی قسم کا نہ بخار ہوا ہے, نہ ہمیں کوئی کھانسی ہوئی ہے, نہ ہمیں کوئی اور پرابلم ہوا ہے. تو یہ بیسیکلی جو دفاعی نظام ہے, اگر کسی ایک انسان کا دفاعی نظام مضبوط ہے اور وہ اس وائرس کو ٹالریٹ کر سکتا ہے, اس کے اگینسٹ اپنی مزاحمت کر سکتا ہے, تو وہ وائرس کو اثر انداز نہیں ہونے دے گا. تو باقی یہ ہے کہ جب آپ کو سمٹمز اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا علامات شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے معالج سے جو ہے وہ اس کا معائنہ کرائیں اپنا, اور اس کے لیے پھر آپ تشخیص کی طرف جائیں. تشخیص میں یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی ہم جو زیادہ جو ریکمینڈڈ میتھڈ ہے جو عالمی ادارہ صحت کی طرف سے ہے یا ہماری حکومت کی طرف سے ہے, وہ یہ ہے کہ آپ PCR ٹیسٹ کروائیں. PCR ٹیسٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ PCR ٹیسٹ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک یا زیادہ ریلائبل ٹیسٹ ہے جو آپ کو وائرل کاپیز بھی بتائے گا کہ کتنی وائرل کاپیز آپ کے اندر موجود ہیں. یہ وائرل کاپیز کیا مدد کریں گی کہ یہ ایک تو معالج کو بھی ہیلپ کریں گی کہ وہ کتنے لیول تک اس پیشنٹ کو میڈیکیشن اگر اس نے کوئی سٹارٹ کرنی ہے تو وہ سٹارٹ کر سکتا ہے, یا کووڈ کتنے لیول تک یا کس لحاظ تک وہ سپریڈ کر چکا ہے, اور اس کو مانیٹر کر سکتا ہے, یعنی کہ اس کو دوبارہ وہ چیک کر سکتا ہے. یعنی کہ مریض اگر ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر وہ دوبارہ PCR کرے گا, تو اس میں کاپیز اگر کم ہیں یا اس رینج میں آ گئی ہیں یا وہ نیگیٹو آ گیا ہے تو
اس کو اسیس کرنے میں مدد یعنی کرونا وائرس کی شدت کو سمجھنے میں وہ مدد دیتی ہے، وہ مدد دیتا ہے ٹیسٹ. اس لیے زیادہ جو ریکمینڈیڈ میتھڈ ہے وہ PCR ہے. اس کے علاوہ کچھ ڈیوائسز بھی ہیں جن کے ذریعے آپ ارلی بیسس پہ کووڈ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو سب سے مؤثر اس کا ذریعہ ہے اس کی ڈائگنوسس کے لیے یا اس کی تشخیص کے لیے وہ PCR ٹیسٹ ہے. اور ہماری گورنمنٹ نے عالمی جو قومی ادارہ صحت ہے NIH میں یہ سہولت میسر کی ہے کہ آپ وہاں سے مریضوں کا مفت PCR وہ گورنمنٹ کے طور پہ حکومت کے طرف سے ان کو ہدایات ہیں کہ آپ اپنے مریضوں کا مفت جو ہے PCR ٹیسٹ کریں. جی بالکل سر. سر جیسے اگر ہم تشخیص کی بات کر رہے ہیں تو اب آتی ہے بات اگلی علاج کی، اور علاج میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویکسین کا بہت زیادہ ہدایات ہیں ہمیں کہ ہم ویکسینیشن کروائیں اور ہر بندہ کروائے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آگے پیچھے ابھی بھی ویکسین کو لے کے بہت ساری اس طرح کے خیالات بھی ہیں جو منفی ہیں. تو آپ ذرا اس کے ویکسین اور علاج کے بارے میں کچھ آگاہی دیجیے. جی ٹھیک ہے میم، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا. سب سے پہلے ہم تھوڑا سا بات کریں گے علاج کی طرف. ٹھیک ہے، علاج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے کرونا کے مریض ایسے ہیں جو اسمپٹومیٹک ہیں، جس میں کسی طرح کی کوئی علامات نہیں ہوتی، تو وہ میڈیکیشن کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی. اور جیسا کہ سر نے بتایا کہ آپ کوشش کریں کہ سیلف میڈیکیشن یا اپنے طور پہ کوئی دوائی لینے سے اوائڈ کریں اور اپنے معالج سے رابطہ کریں. اور بعض مریضوں میں اس کا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو علامات ظاہر ہو رہی ہے، فار ایگزامپل آپ کو بخار ہو رہا ہے یا آپ کو کھانسی ہو رہی ہے تو آپ بخار کی دوائی لے لیں یا کھانسی کی دوائی لے لیں. لیکن جب آپ کو بیماری کی شدت ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو مریض کو لازمی ہاسپٹل میں منتقل کرنا چاہیے اور منتقل ہونا چاہیے تاکہ اس کا جو ہے وینٹیلیشن لیٹر پہ اس پہ شفٹ کر کے اس کا باقاعدہ علاج کیا جا سکے. اور ویکسین بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں ویکسین آپ کی مدد کرتی ہے، آپ کے امیون سسٹم کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ بیماری کے اگینسٹ لڑ سکے، بیماری کے خلاف لڑ سکے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس کووڈ کی ویکسین اویلیبل ہے. ڈفرینٹ ٹائپ آف ویکسینز ہیں جو کافی مؤثر ہیں اور جن کا رسپانس مل رہا ہے اور باڈی ان کو رسپانس کر رہی ہے. اب ویکسین میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ویکسین لگوائی ہے اور ویکسین لگوانے کے بعد بھی ہمیں کووڈ ہو گیا. تو یہ حقیقت ہے کہ کووڈ ان کو ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو ویکسین لگوانے کے بعد کووڈ ہو جاتا ہے. لیکن ویکسین کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو کووڈ کی جو شدید علامات ہیں ان کی شدت نہیں ہوگی، یعنی کہ کووڈ کی شدت نہیں ہوگی اور شدید علامات سے وہ انسان بچا رہے گا. ایک چیز میں ضرور اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ویکسینیشن کے لیے اگر تو کسی کو کوئی ایسی جو ہے وہ بیماری ہے لاک ہے جس سے وہ لڑ رہا ہے، کسی بیماری سے لڑ رہا ہے، کوئی انکنٹرول ڈیزیز ہے جیسا کہ جگر کی کوئی بیماری ہے، کوئی خون کی بیماری ہے، تو اس طرح کی کوئی ایسی ڈیزیز ہے جس سے وہ انسان لڑ رہا ہے، تو اس کو ویکسینیشن کرانے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے اور معالج سے مشورہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی ایسا مریض ہے جو کسی کیمو تھراپی پہ ہے، کوئی شوق کا اس کا عمل ہو رہا ہے، یا ریڈیو تھراپی ہے، کینسر کا مریض ہے، وہ شوق کا کوئی عمل جو ہے اس کے جسم پہ ہو رہا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے ویکسین لگوانے سے پہلے اپنے معالج سے معائنہ کرا لے اور اس سے ریکمنڈیشن لے لے. جی یہ بہت اہم بات ہے کہ ویسے تو اگر کوئی صحت مند ہے، ہیلدی ہے بندہ اور اس رینج میں آ رہا ہے جو رینج ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بتائی گئی ہے، تو آپ ضرور جائیں، آپ ویکسینیشن کروائیں. اور اگر آپ کی پہلی ڈوز لگ چکی ہوئی ہے اور آپ کی مدت مکمل ہو چکی ہے اب آپ کے ویکسین کے مطابق کی مدت، تو آپ اپنی دوسری ڈوز لگوانے لازمی جائیں. لیکن اگر آپ کو کوئی اس قسم کا کوئی جگر کا کوئی معاملہ ہے یا کوئی آپ کی خون کی کوئی بیماری آپ کے ساتھ چل رہی ہے، تو اس صورت میں آپ اپنے مولد سے لازمی ایک دفعہ رابطہ کر لیں. سر بچاؤ جو ایک بہت اہم سوال کہ اس کا بچاؤ ہم ہر جگہ پہ سنتے بھی ہیں، ہم ایک دفعہ اور آگاہی اس کی دینا چاہیں گے اپنے سامعین کو کہ بچاؤ اور وہ بندہ جس کو کرونا ہو چکا ہوا ہے اب وہ کیسے بچا سکتا ہے دوسرے لوگوں کو، اس کے بارے میں بتائیے گا. میم بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں ہماری آگاہی کا مین
پرپز یہ ہوتا ہے یا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں میں یہ شعور پیدا کر سکیں کہ وہ کیسے اپنے آپ کو یا اپنے پاس کے لوگوں کو، فیملی کے لوگوں کو یا معاشرے کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم پراپر حفاظتی اقدامات کریں گے اور پراپر SOPs کو فالو کریں گے، جو ہدایات ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہیں یا عالمی ادارہ صحت نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں، اگر ہم ان کو پراپرلی اڈاپٹ کریں گے اور ان پہ عمل کریں گے تو نہ صرف ہم اپنے خاندان کو بچا سکتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھی اس کے پھیلاؤ سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ یہ جو بیماری ہے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہے، یہ ایک انفیکشیس ڈیزیز ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس انسان کو کووڈ ہو، یعنی کہ وہ کرونا کا مریض ہو، وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے۔ آئسولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کرنٹائن میں لے جائے، کرنٹینہ کر لے۔ اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ چونکہ 14 دن کا ہے تو وہ 14 دن کے لیے اپنے آپ کو کرنٹینہ کر لے۔ پھر اس کے علاوہ اس انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے فیملی ممبرز، جیسا کہ گھر میں بچے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ ملنے جلنے سے تھوڑا سا گریز کرے تاکہ یہ جو بیماری ہے ان میں جو ہے منتقل نہ ہو سکے۔ باقی جو اور جو پرسن ہیں، ہیلدی انڈیویجول ہیں یا صحت مند لوگ ہیں، ان سے ملنے سے وہ گریز کرے۔ باقی اس کے علاوہ ماسک کا پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ماسک جو ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ فاصلے کی بات کی جاتی ہے کہ سماجی فاصلہ رکھیں۔ جو عالمی ادارہ صحت ہے وہ نارملی یا جو عام طور پہ کہتا ہے کہ کووڈ کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ تقریباً 6 فیٹ کا فاصلہ رکھیں ایک ہیلدی انڈیویجول سے، اور اس کے علاوہ وہ اس کے پاس جا کے کھانسیں نہیں، چھینکیں نہیں، تاکہ یہ ہے کہ وہ وائرس اس میں منتقل نہ ہو سکے۔ پھر جو جس ایریے میں یہ وبا ہو، چونکہ یہ ایک وبا ہے تو اس ایریے میں سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اگر کسی علاقے میں وبا ہے تو اس جگہ پہ سفر کرنے سے گریز کیا جائے، اور وہاں کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسی ایریے میں رہیں، وہ دوسری جگہ پہ منتقل نہ ہوں، اپنے آپ کو لمیٹیڈ کر لیں اسی ایریے میں۔ تو باقی میم کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کراؤڈڈ ایریا جو ہے، جہاں پہ کافی لوگ ہیں، پر ہجوم ایریا ہے، وہاں پہ جانے سے گریز کیا جائے، اور جو خود کو کوشش کریں کہ جتنا زیادہ آپ فاصلہ مینٹین کر سکتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں، آپ اس سے بچاؤ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو کمیونٹیز ہیں وہ آلریڈی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں کہ کیسے ہم کووڈ سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ باقی ہمیں بچوں کو بھی یہ ہدایات دینی چاہیے یا بچوں کو بھی گائیڈ لائن پرووائڈ کرنی چاہیے کہ بچوں آپ نے پراپرلی ماسک یوز کرنا ہے، آپ نے ہینڈس کو اچھی طرح سینیٹائزر یوز کر کے واش کرنا ہے۔ تو باقی جو ہے اس طرح بھی آپ کووڈ کو بچا سکتے ہیں۔ اور آپ جو ہے کہ کسی بھی مطلب بچے میں یا بڑے میں کوئی بھی کسی قسم کی علامات آ رہی ہوں تو آپ کوشش کریں کہ اپنے جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے وہ ضرور کروائیں کہ سسپیکٹڈ ہو سکتا ہے کہ آپ میں بھی یہ بیماری ہو۔ اس طرح آپ خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ جی بالکل، ماسک تو صرف اپنے لیے نہیں ہے، سامنے والے کے لیے بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی کووڈ سے، کرونا وائرس سے اگر آپ کو کوئی علامت نہیں آ رہی تو آپ سے وہ وائرس آگے جا کے کسی ایسے شخص میں، آپ کے گھر کے بزرگ میں، آپ کے کسی ایسے انسان میں جس کی امیونٹی کم ہے، جس کو جراثیم جلدی اثر کر سکتا ہے، زیادہ خطرناک اثر ظاہر کرے۔ سامعین، ہم نے آج بات کی ڈینگی پہ اور کرونا وائرس پہ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہے عرفان ظفر صاحب اور محمد شعیب صاحب۔ عرفان صاحب، جاتے جاتے اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے سامعین کو۔ جی میم، میں زیادہ توجہ دوں گا اس وائرس کے پھیلاؤ سے بچاؤ کے لیے۔ میں عام کمیونٹی کو بلکہ اپنے معاشرے کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ خود بھی بچیں اور اپنے خاندان کو، معاشرے کو بھی اس وائرس سے بچائیں، کیونکہ آپ اگر صحت مند ہیں تو آپ کا معاشرہ اور آپ کا خاندان بھی صحت مند ہے، اور آپ سے ہی اس ملک کی بہاریں ہیں، آپ ہی ہیں جو اس ملک کو بنانے والے ہیں۔ اگر آپ صحت مند ہیں یا ہمارا معاشرہ صحت مند ہے تو ہم ایک ہیلدی پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی ہدایات آپ کو دی جاتی ہیں، جو بھی آپ کو حکومت کی طرف سے انسٹرکشنز آتی ہیں، آپ ان پہ عمل کریں، کیونکہ یہ سب آپ کی بھلائی کے لیے ہی ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سامعین، ڈینگی کے حوالے سے اگر آپ کو تیز بخار ہے یا آپ کی گرد و نواح میں کوئی ایسا شخص ہے جسے تیز بخار ہے، آنکھوں میں درد ہے، ہڈی توڑ بخار یا ہڈی توڑ درد ہے،
پیٹ میں درد ہے یا اس طرح کے کوئی بھی علامات ظاہر ہوتے ہیں تو آپ لازمی مشورہ لیں اپنے مولد سے اور لازمی اس کو چیک کروائیں، کیونکہ احتیاط بہتر ہے، اور جتنا جلدی ہم اس بیماری کو پکڑ سکیں گے، اس کے علامات کے اوپر کام کر سکیں گے، اتنا زیادہ اس کے شرح ہے کہ ہم اس سے بچ سکیں، اس کی شدید علامات کو کم کر سکیں۔ کووڈ کے حوالے سے اگر کسی کو سانس کی دشواری ہو رہی ہے، سانس کا بحال نہ ہونا، بخار، کھانسی، سونگھنے یا چکھنے کے جو آپ کے سینسیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ کو، تو آپ فوری طور پہ اپنا ٹیسٹ کروائیں، تاکہ اگر آپ کو وہ علامات اتنی شدید نہیں آ رہی تو آپ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو بچا سکیں، ان کی حفاظت کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو حفاظتی تدابیر کی جو ہم نے بات کی، ماسک پہننا، 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا، ان سب کے اوپر ہم نے ابھی بھی عمل کرنا ہے، کیونکہ کرونا وائرس ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے، مکمل طور پہ ابھی ہم نے اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا ہوا۔ سامعین، میں ہوں ڈاکٹر فضا ماہنور خان، آپ سن رہے تھے رفا ریہیب ریڈیو شو FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے۔ آج کے شو میں ہمیں معاونت رہی واجد محمود صاحب جو براڈ کاسٹ انجینئر ہیں، اور عرفان بھٹی صاحب جو پروڈیوسر ہیں۔ فضا ماہنور خان کو اجازت دیجیے، اگلے جمعرات تک انشاءاللہ اگلے جمعرات پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔